حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، رواہ مسلم۔ میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ابھی ایک ہفتہ پہلے واٹس ایپ کے اندر ایک ویڈیو مجھے بعض لوگ بھیجے تھے ہمارے ہی شہر کے، بعد میں دیکھا کہ کچھ دوسرے گروپس کے اندر بھی وہ ویڈیو شیئر ہو رہے ہیں۔ تب سے ارادہ ہو گیا تھا کہ اس فتنے کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، اگرچہ کہ ہم کئی بار بات کی ہیں لیکن تفصیل سے بات نہیں کیے تھے۔ ایک فتنہ جو اکبر بادشاہ کے زمانے میں شروع ہوا، اس کا نام تھا دین الہی۔ اکبر بادشاہ نے جو دین شروع کیا، دین اکبری میں جس کو بولتے دین الہی، ہمارے زمانے میں ایک بدبخت کی طرف سے چلایا جانے والا ایک ارتدادی فتنہ، اس نے بھی اس کا نام رکھا ہے دین الہی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک 2-3 منٹ کی ویڈیو، اس میں پوری دنیا کے مختلف کنٹریز، ہر کنٹری کی ایک عورت وہ سامنے آتی ہے، ایک کتاب بتاتی ہے اور اپنے کنٹری کے لینگویج میں بولتی ہے دین الہی سب کے لیے ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کس کے پاس آئی وہ نہیں آئی معلوم نہیں، لیکن کبھی آ جائے تو آنے سے پہلے آپ کے پاس اس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے کہ ہم اس کی کیا ضرورت ہے اتنی تفصیل سے بولنے کے لیے لوگ کیا سوچتے تھے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کے واٹس ایپ تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اگر اب اویئر نہ کیا جائے تو پھر پریشان ہے، کیونکہ اس امت کی سب سے بڑی خرابی جہالت کی وجہ سے امت کون کیا بولے، کب بولے، کیسا بولے تو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ لوگوں نے، علماء نے یہاں تک کہا اگر کوئی آدمی عین بازار میں جا کر اچانک سے اعلان کرے مچ اللہ مچ گاڈ، گالی دے کو جانے والے رہیں گے ہمارے جیسا، ایک 10-20 اس کے پیچھے بھی چلے جائیں گے، صحیح سکھائیں بولتے کا تو جاتے پہ ننگا نہیں کریں گے۔ کوئی آدمی اچانک بازار میں جا کر ننگا ہو جائے، اپنے بارے میں بولے کہ فلاں بابا ہوں میں میرے پاس اسپیشل یہ طاقت ہے، اس کے بھی ماننے والے 5-6 مل جائیں گے۔ جہالت سب سے بڑی، کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ چلے جاتے ہیں حج کے لیے جانے والے لوگ، کعبۃ اللہ چلے جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، وہ آپس میں بات کرتے ہیں مدینہ منورہ گئے نہیں ہمیں، روزے اطہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے نہیں، ویسا کعبہ میں 4 دیواری کے اندر اللہ جانے کی خبر ہے سب۔ جہالت کا یہ عالم امت کے پاس جہالت رہنے کی وجہ سے کون کب جیسا چاہے مرتد بنانا آسان۔ ایک انگریز بہت بڑا فلاسفر، بہت بڑا زبردست عہدے والا، 7 کنٹریز کو تفسیر کی ایک کتاب میں لکھا ہے، 7 کنٹری میں بڑے بڑے ہائی وہ اس میں جب میں وہ پوزیشن میں وہ تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ بولتا تھا میں بہت پہلے اسٹڈی کر کے رکھ لیا، قرآن سیرت یہ سب پڑھ کے رکھ لیا، میرا دل ہمیشہ اسلام کی طرف جاتا تھا، لیکن کون سے مسلمان بھی آ کر مجھے دین کی دعوت نہیں دی، اسلام کے بارے میں بتایا نہیں، کون بھی آپ کو بولے نہیں تو ہمیں کیسا آگے بڑھنا بول کے میں جھجکتے ہوئے رہ گیا۔ لیکن دوسرے جتنے ریلیجن ہیں دنیا میں، پورے مذہب والے آپ کو مجھے تشکیل کر دیں، ہر مذہب والے اپنے مذہب کے بارے میں میرے پاس بولیں گے۔ سب سے لاسٹ
مسلمان آئے، ایک موقع آیا جب مسلمان اسلام کے بارے میں بولے، میں آلریڈی چونکہ انتظار میں تھا، اسی مجلس میں فوراً مسلمان ہو گیا میں کیا بولنا چاہتا ہوں، اسلام آج یورپ کے اندر بہت تیزی سے الحمدللہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، لیکن حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بول دی، بولے کہ اشاعت دین سے زیادہ تحفظ دین بہت ضروری ہے۔ اس کو اپنے اعتبار سے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ میں اسلام میں آنے کا ایک دروازہ، سارے غیر نان مسلم اسلام کی خوبی کو دیکھتے، قرآن کو دیکھتے، سیرت کو پڑھتے، یہ سب جانتے، ان کا دل میں اثر پیدا ہوتا، وہ اسلام میں داخل ہوتے، ونڈو ایک ایک دروازے سے اندر، لیکن اندر جو ہے نہیں مسلمان، یہ اسلام سے باہر جانے کے کئی سارے ڈورز ہیں، کئی سارے دروازے، مختلف دروازوں سے اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ حفاظت بھی ہمارے پاس ضروری ہے۔ ہمارے پاس دو ذمہ داریاں ہیں، اگرچہ کہ دو ذمہ داریوں میں بھی ہم لوگ اللہ معاف کرے زیرو ہے۔ نان مسلمس کو بتانا اللہ کیا، قرآن کیا، رسول کون، دین کیا، شریعت کیا، شریعت کا ایک قانون، اذان کیا، نماز کیا، روزہ کیا، یہ بھی ضروری ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسرا، جو مسلمان ہیں چاہے وہ نام کے ہی مسلمان ہوں، ان کو ان کے اسلام پر جمانا، باقی رکھنا، اسلام کا ماحول ان کو دینا، اسلام ان کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے سارے کے سارے سہولیات انتظام کرنا، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں تو ہے، کچھ حد تک تو یہ جو چلتا ہے نا، یہ رمضان کے اندر ہر ہفتے کی مجلس، باقی مہینے میں ایک بار مجلس، جو بھی ہے غنیمت الحمدللہ، اس کا نام و نشان تک نہیں۔ کئی سارے شہر پورے عالم کے اندر مسلمان نوجوانوں کو اس کا ذرہ برابر بھی موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مختلف چور دروازوں سے اسلام سے نکال کر باہر کر دینا دشمنوں کو آسان ہو گیا۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ، شکیلی فتنہ آپ جانتے ہیں، ہمارے مدراس کے اندر ایک مولانا بیوی بہت زیادہ بیمار، ٹو ویلر میں بٹھا کے جا رہے ہیں، لے کر ہاسپٹل کو جاتے جاتے پیریمیڈ مسجد کے پاس دیکھے ایک ہوٹل کے باہر وہ چائے پینے کا جو ٹی اسپاٹ ہے وہاں بیٹھے ہیں، ایک نوجوان کچھ نوجوانوں کو سمجھاتا ہے، اس کے بال، اس کی کٹنگ، اس کے جلباب، اسے دیکھ کر مولانا کو اندازہ ہو گیا شکیلی نے، شکیلی کون؟ شکیل بن حنیف ایک بدبخت شخص۔ ہمارے اسلام میں آپ کا میرا سب عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، ہمارا عقیدہ کیا، ماننا کیا؟ حضرت مہدی قیامت کے قریب باقاعدہ تمہیں جیسا ہے ویسا پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، اور ان کو وہ مہدی اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوں گے، وہ آگے بڑھ کر نہیں بولیں گے میں مہدی بول کے، لوگ ان کو پہچان لیں گے، ابدال اختاب ان کو پہچان لیں گے، زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تب جا کر وہ اپنی ذمہ داری کو لیں گے۔ یہ سب جو عقیدہ ہے نا، میں پہلے بھی بتایا شاید، لوپ ہول بنانی ہے لوگ، دشمن کیا کر رہے ہیں، اسے لوپ ہول بنانی ہے، اسلام کو کمزور کرنے، اسلام میں گڑبڑی کمزوری پیدا کرنے کے لیے یہ دو چیز کو ذریعہ بنانی ہے۔ کیسا مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شخصیت، حضرت مہدی ایک شخصیت، ان کے نام رکھ کر گمراہ کرے جاؤ۔ شکیل بن حنیف بدبخت بھی بہت کرے، وہ بولے کہ میچ مہدی، میچ عیسیٰ کر کے نئی سو بکواس کیا۔ آج ہے بدبخت ہمارے زمانے میں اس کے فالوورز ہیں، اب باقاعدہ کالج کے ایک پروفیسر، ان کے سامنے ایسا بیان ہو جانے کے بعد وہ حضرت کے پاس انفرادی آپ کو ملے، آپ کو مل کو پوچھتے ہیں حضرت اچھا مہدی آئے نہیں کیا؟ نہیں، میرے پاس ایک جنے ملے تھے کئی دن پہلے، کئی مہینے پہلے، انہوں بولے ایسا مہدی آ گئے ہیں، دجال کون بتائے، امریکہ، فرانس، فلان چیز، قرآن بھی یہ ہے نا، اس کا یہ مطلب، حدیث میں یہ ہے نا اس کا مطلب۔ بولے آج تک بھی سنیا نہیں نا، تو علماء تمہارے سے چھپاتے سو، لگا راز میں رکھے ہیں سو، ان کو ایک ہی معلوم، تم نہ بولتے سو نہیں لگا، میں بولتا ہوں دیکھو ماننا ہوگا کو کتنے کے مہینے سے برین واش کرے گئے، میں مان لیا ہوں، میں شکیل بن حنیف کو مہدی کر کو مان لیا، اس پر عیسیٰ علیہ السلام کر کو ایمان بھی ڈال لیا۔ آج تمہاری مجلس میں بیٹھے تو معلوم ہوتا وہ سب ایسا بولنے والے گروپ ہیں، اس سے بچپن ہو کر وہ بولتے ہیں تمہیں، میں کب کی ان کو جا کر پھنس گیا ہوں۔ یہ میں بولتا تھا نا ہماری جہالت، تو وہ مولانا جاتے تھے، دیکھے ہمارے نوجوان مسلمان نوجوان کو گمراہ کرتا ہے، سمجھ میں آ گیا، وہی روک کر ایک جگہ اپنی بیوی کو بٹھائے، بولے کہ دیکھ تو سخت بخار میں ہے، تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے،
لیکن اگر یہ 4-5 منٹ میں ایسا دیکھ کر میں چلا گیا، بعد میں آپ کو دیکھ لیں گے بولے تو یہ بچے دوبارہ میری زندگی میں ملتے کہ نہیں معلوم. کل تو میں سب کو حضور کو چہرہ دکھانا معاشر کے میدان میں. اب زیادہ سے زیادہ بخار کی وجہ سے جان چلی جائے گی، لیکن اگر اس نوجوان بچوں کا جو بچے بیٹھے ہیں ان کا ایمان چلا گیا تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے وہاں. بیوی بھی بڑی ایمان کی ہو ایسی یہ تھی کہ انہیں بھی بولی کہ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تو میں بات کر پاؤں. گئے انہوں جا کر بیٹھنا ہی تھا کہ وہ آدمی بھاگ گئے. کتنا پکڑنے کے باوجود بھاگ گئے. ان نوجوانوں سے پوچھا گیا، بولے کہ کئی دنوں سے ہماری مجلس چلتی ہے، ہم 2-3 دن پہلے ایمان لا لیے تھے. ایمان لا لیے کا مطلب کیا؟ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. شکیل بن حنیف پر ایمان لا لیے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت، حضرت مہدی قیامت آنے والے ہیں. اسلام کی پوری ہسٹری میں ہمیں دیکھے کئی سارے ہر کنٹری میں، ہر اسٹیٹ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر جگہ مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے اسے سب استعمال کرے ہیں. ان میں کبھی مال کی لالچ دلا کر مسلمانوں کو مرتد، کبھی عورتوں کی مشاہدت کی وہ لالچ دلا کر، کبھی عہدے کی لالچ دلا کر، کبھی کچھ بھی نہیں کرتا صرف عقل. تم نے عقل نہیں کرتا، تمہیں سوچو ذرا، سوچو ذرا، سوچو، ایسا بول بول کر نہیں. کبھی دوستی کے نام پر، بلکہ میں یہ بولوں ہمارے پاس سب کی مثالیں ہیں قرآن میں، حدیث میں، یہ سب بول کر ہم کو اویئر کیا گیا ہے. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا. بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا زاہد عبادت گزار ایک آدمی تھا، بلعام ابن باعورا، بہت بڑا عبادت گزار. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، فرعون کو اور اس کے لوگوں کو اللہ سمندر میں غرق کر دیا. بنی اسرائیل کو لے کر سیفلی حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اب چند دنوں کے بعد جبارین ایک قوم، وہ قوم سے جنگ کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا. ابھی جا کر جنگ کرنے والے ہیں. وہ جبارین قوم ہے نا، بڑے مال میں، طاقت میں بڑے زبردست. وہ لوگ، ان لوگوں کے پاس ایک عبادت گزار آدمی تھا، اس کا نام بلعام ابن باعورا. وہ لوگ پہنچے بلعام کے پاس، جا کر بولے کہ دیکھو موسیٰ اپنے لوگوں کو لے کو آتے ہیں، بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس، کہاں کو مار کر دیکھیں تو بڑا عبادت گزار ان کے خلاف بددعا کر رہے ہیں. انہیں عبادت گزار کرنے بولے نہیں، توبہ توبہ. انہوں اللہ کے پیغمبر نبی، اللہ کے نزدیک ان کا مقام زیادہ، ان کے خلاف میں بددعا کیا چانسز نہیں. لوگ ہم بہت اصرار کرتے، قوم کا تھا نا کہ ہماری ذات کا نہیں کرتے، ہماری قوم کا نہیں کرتے، ہمارے واسطے کریں گا نہیں کیا. اس سے بڑھ کو کیا ہوا؟ اسی بات کے دوران ایک بڑا ہدیہ دے دے، ہدیہ تحفہ بول کو ایک بہت بڑی چیز دے دی. یہ دے ڈالنے کے بعد حق بولنے والا بھی پھسل گیا، لے لیا نہ بھائی. اصل میں وہ ہدیہ نہیں تھا، وہ تو رشوت تھی، وہ لنچن دے جیسا وہ لے لیا. اب اس کی بیوی بھی اس پر دباؤ ڈالنے لگی، ادھر قوم دباؤ ڈالتی ہے، ہمارے واسطے، ہمارے واسطے، ہمارا میرے کو یہ بھی کرنے تو ایسا. تو بددعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، بولیا پہلے تو انہیں بولیا تھا میں اللہ کے پاس پوچھ لیتا ہوں، اللہ اجازت دے تو وہ کر تو نہیں تو نہیں. پوچھا اجازت نہیں ملی، دنیا آخرت برباد ہو جائے گی بول تو اللہ کی طرف سے اشارہ ملا. اس کے باوجود یہ مال اور یہ عورت، یہ 2 چیزیں آ گئی تو بددعا کے کلمات بولے. زبان سے بولتا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے، لیکن نکلتا ہے سب اس کی قوم کے لیے. پوری بددعا اس کے اور اس کے قوم کے اگینسٹ ہو گئی. ان پر عذاب آئے، اس کی زبان یہاں تک لٹک گئی سینے تک. قرآن کے اندر اللہ بولتے ہیں کتا جس طرح جیب لٹکا کر ہانپتا نا ویسا وہ ہانپتا. قرآن میں اللہ اس کا قصہ بولے تو اس کا دین، اس کی دنیا بھی گئی، اس کا دین بھی گیا. یہ لالچ پیسے کی وجہ سے اتنے سارے مسلمانوں کو مرتد بناتے ہیں لوگ. عقبہ ابن ابی معیط مکہ المکرمہ کا ایک بہت بڑا سردار تھا، کافر. اس کا ایک معمول کیا، کبھی بھی فارن ٹرپ، بزنس ٹرپ جا کر آتا، بستی کو واپس آتے ہی بڑے بڑے لوگوں کی دعوت کرتا اپنے گھر میں. کارگزاری سے گیا، وہ کنٹری کو گیا، ایسا تھا، موسم یہ حالت تھی تو دعوت کرتا. حضرت ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی ایک معزز شخصیت، تو ان کو بھی دعوت دی. واپس آیا ہے بزنس میں، مکے کو آیا ہے، دعوت دیا. حضور بھی آ گئے، نہیں بولا کہ کھاؤ دعوت شروع کرو. حضور بولے کہ نہیں، تو اتنا عقل مند سمجھدار، تو میری بات کو سمجھتا ہے، پھر بھی کیوں ایمان نہیں لاتا؟ تو ایمان لے آئے گا تو میں دعوت میں شریک ہو جاؤں گا. تو اگر ایمان نہیں لاتا، میری بات نہیں مانتا تو میں جاتا ہوں. وہ کیا کیا؟ مان لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول، مان لیا.
ایمان لگ گیا، حضور خوش ہو گئے، جیسا وعدہ کریں اسی طرح سے کھا کر تناول کر کے گئے، دعوت سے فارغ ہو کر گئے۔ یہ معلوم ہو گیا اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہو گیا، دوست قرآن کے اندر ہے، آپ نے سنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قیامت میں وہ بولے گا، بول کے اللہ بولتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں رکھ کر کاٹ لے گا، کاٹ کر بولے گا میں فلاں شخص کو کئی کو دوست بنایا کہ دنیا میں، کیوں؟ کیونکہ ابی بن خلف کیا کیا، بولا کہ میں سنیا تو مسلمان ہو گیا، نہیں مسلمان سے بھی کیا بھی نہیں، سب چپ کے منہ سے بولے ہوں سب، وہ سب چلے گا نہیں، سب کے سامنے تو بولے ہیں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ کے محمد کو اللہ کا نبی مانتے ہو، بولے کہتے ہیں تو سب میری دوست، میرا دوست اللہ کو میری دوستی کا نام بگاڑنے کے واسطے گئے تھے، قوم کا نام بگاڑ دیتا ہے۔ اب تو سمجھ میں آتا رہے گا کیسا حضور علیہ السلام کے چچا پر قوم کا دباؤ تھا، کئی سارے لوگوں پر یہ کہ کیا مرنے کے وقت میں زندگی پورا رجا کو مرنے کے وقت میں کلمہ کا تو ڈر کو گیا اگر وہ بولیں گے کہ کیا قوم کیا بولتی ہے، بول کو وہ ایک اس انداز میں ایمان سے معلوم کرنے کا ایک طریقہ، اور ایک طریقہ تھا جیسا یہ میرا دوست کر کے بولے تو جانا نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر تھوک کر آنا، تو تھوک کو آنا، تو کافر بن کو آنا، بول کو آنا، گستاخی کے راستے سے، قرآن کی بے ادبی، حضور کی عظمت دل سے نکالنے کا، باہر سے مسلمان جیسا رہے گا، اندر سے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے، آخرت کے، سب کے بارے میں نکال کر بالکل بوکھل کر دیا اسے۔ اب میں اصل پوائنٹ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی تھا گوہر علی شاہ، اس زمانے میں کشمیر کے علاقے میں تھا، اس سے قتل کا کام ہو گیا، کسی کا مرڈر کر دیا۔ اب پولیس کے ارسٹ سے، قید سے بچنے کے لیے وہ بھاگ کر دوسری جگہ چلا گیا، راولپنڈی جو ہوتے ہیں اس جگہ چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد کیا کیا، فقیری کا روپ دھار لیا، ایک کمبل اوڑھ کر میں فقیر ہوں، میں بابا، میں ذکر کروں، میرا کام ہے میں تو سو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ بہت ایزی راستہ ہے، جھوٹے جعلی پیر کر کو بولتے ہیں، عجیب ان لوگوں کے کام، لوگوں کے ایمان کو ختم کر کے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر، اور لوگوں کا بھی تعجب، صحیح عالم کون ہے کہ صحیح عامل کون ہے کہ وہاں سے زیادہ کون ڈپلیکیٹ ہے کہ جھوٹا ہے کہ اس کے پاس سے زیادہ بھیڑ، کتنے لوگ آتے سر۔ ایک آدمی بولیا میری تعویذ سے دنیا میں کوئی سا کام بھی ایسا نہیں ہوتا نہیں کر کو، میری تعویذ لے تو پورا کام ہو جائے گا۔ گئے لوگ لاکھوں میں جاتے تھے، کروڑوں میں کمائے، ایک دن معلوم ہوا ان پڑھ ہے، ایک لفظ معلوم نہیں، اس کی تعویذ خالی 600 اندر سے بنانا سیکھ لیا ہے، بس سمجھا چلو کروڑوں کا لوگ برباد کرے۔ ایک آدمی تھا بولیا کہ جادو وغیرہ کے ذریعے سے میرے پاس سے بڑی زبردست طاقت ہے، میں ہر جادو کو توڑ دوں گا، میں عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، اکیلے میں بلا کر ہر عورت کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا۔ ایک عورت ہمت کر کے باہر آ کر بولی، جب معلوم ہوا پوری عورتوں کے ساتھ اس نے یہی کی، جبکہ لوگ اس کے پیر کی مٹی اٹھا کر کھاتے تھے۔ اتنا دیوانہ کی امت پر کسی کو عقیدت میں یہ دیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں، کون سی ہستی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی ایسا کام کرائے کیا امت سے؟ اللہ کے نبی جب ایسا کام نہیں کرائے تو کون ایسا کر سکتا ہے؟ یہ امت کے اندر جو جہالت ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت زبردست پلس پوائنٹ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، آپ جانتے ہیں، بار بار ہم تفصیل سے بات کیے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی انگریز، اس کے باپ و دادا سب بھی اس کے غلام تھے، جو انگریز کے تھے، تو انہیں کیا کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کو لے کر گیا، ٹریننگ دیا، اچھی طرح سے ٹریننگ دے کے مسلمانوں میں اتارا۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کے جذبے سے، فریڈم کے واسطے، فریڈم فائٹرز جو لڑتے تھے ان کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے بولا کہ میں مہدی ہوں، میں اسلام کا ہیرو ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ یہ بولتے 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 جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، بولے کہ لڑنا کرنا سبھی نہیں، یہ جہاد سبھی نہیں، یہ جہاد کا جذبہ۔ میں مین بات بولوں گی، اصل بات کیا بولوں، ہماری پوری باتوں کا خلاصہ کیا بولے تو دشمن کو ہمارے نبی سے چڑ، نفرت، کئی کو محمد کو اتنا چاہتے سو اس زمانے سے کیسا تھا؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دیکھنے والے دیکھے، دیکھو بولے کہ دنیا کے بڑے بڑے پاورفل ملک کو میں گیا ہوں، وہاں کے بادشاہ کی اتنی عزت نہیں ہوتی جتنا محمد کی عزت ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ میں اور آپ بھی حضور کو اپنے دل میں بسا کر رکھے ہیں، اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اس چیز سے دشمنوں کو چڑ، نفرت۔ اسلام بھائی کو اتنا اچھا، یہ لوگ کہیں کو شراب نہیں پیتے، یہ لوگ کہیں کو جوا نہیں کرتے، یہ لوگ کہیں کو عورتوں سے بدسلوکی نہیں کرتے، یہ لوگ ہمارے جال میں گلوبلائزیشن ہے نا، یہ اس میں کیوں نہیں آتے، وہ چڑ
وہ نفرت وہ ختم کرنے کے لیے پلاننگ معمولی نہیں، برسوں کی پلاننگ بناتے ہیں. جس طرح بہت مشہور واقعہ برسیسا ایک راہب عبادت گزار بنی اسرائیل میں گزرا. ایک دن دو دن نہیں، کئی مہینے کئی سال شیطان برسیسا کے سامنے بہت بڑا اللہ کا ولی کو بتایا. انہیں امپریس ہوگا، ارے میرے سے بڑا اللہ کا ولی ٹکر میں ہے نا. اس کے پاس جب انہیں اچھا میں جا کرتا ہوں، میں دوسری جگہ جانا چلا کشی کرنا بول کے نکلے تو یہ برسیسا اس کے پاس شیطان ایک عبادت گزار کے روپ میں اس کے پاس ایک عمل دیکھو جاتا ہے، ایک دم یہ پڑھو تو دم کرے تو کون سی بیماری رہتے ہوئے دنیا میں اچھی ہو جائے گی. لے کر گیا، تفصیلی واقعہ ہے، شاید میں آپ کو بولتا ہوں. میں ادھر سے وہ گیا بادشاہ کی بیٹی پر اثر کر دیا، اثر ڈال دیا. ایسے چھوٹا ہے سو عموماً وہ درگاہ ہو گئے تو اچھا ہو جاتا ہے. حضرت ہمیں کسی دیکھتے نا تو میں نہیں کر کو بولتے کرتے، لیکن ہمیں دیکھتے ہی نا. مندروں کو گئے تو کروڑوں کے لوگوں کو کیا کیا کچھ ہوتا ہے، سمجھتے وہ ہا کر کو ہوتا ہے کیا. ایک یہ صرف یہ لاجک ہمارے ذہن میں رکھتے نا، حضرت وہ گئے تو وہ یہ ہوا ہے نا، وہاں گئے تو یہ ہوا نا. کتنے کے لوگ اپنے اپنے عقیدت کے حساب سے مندروں کو جاتے تھے. ہمارے انڈیا میں ہمیں سمجھانا مشکل نہیں، نان مسلمس کروڑوں کی تعداد میں مندروں کو جاتے ہیں، اپنی مراد مل گئی کر کچھ بولتے. اس واسطے وہ حق کر کو مطلب نہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اولیاء جو بتائیں وہ حق بات. یہ بات بہت ساری باتیں ہیں، چھوٹی 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 کئی ساری ایسی باتیں ہیں، وہ سب ہمارے نوجوانوں کو سمجھا کر رکھنے کی ضرورت. یہ میں جو آپ کو بولتا ہوں نا، شیطان اسے کے روپ میں آتا کیا کیا تھا. آج ہمارے موبائل کے روپ میں، سوشل میڈیا کے روپ میں ایسے ایسے فرینڈس آج تک اسے ملیا نہیں، چہرہ دیکھا نہیں. وہ ڈی پی میں اس کا چہرہ ہے، وہ رکھ کر اس سے دوستی. اب اس کے پاس دین سیکھتا ہے کیا؟ اپنے پاس کون بھی علماء نہیں، اور اپنے پاس کون بھی معتبر کیا بھی دین سیکھنے کے سورس نہیں ہے. اس کے پاس انہیں دین سیکھتا، انہیں جو بولتا، انہیں جو پوسٹ ڈالتا اسے رکھ کر وہ فالو کرتا، وہ عقیدہ بنا لیتا ہے. وہ جیسا بولے نا عقبہ ابن ابی معیط ابی بن خلف کی دوستی کی وجہ سے حضور کے چہرے میں جا کر تھوک کر آ گیا، دنیا اور آخرت دونوں برباد کر گئی. آج ہمارے نوجوان میں یہ ہنکی کو نہیں دکھنے والے فرینڈس ہیں، ان کے پاس یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے فرینڈ ہو کر سبسکرائبر بن کر اس طرح سے اپنا ایمان فوت کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. تو برسیسا کوئی دم ادھر سکھاتا ہے، یہ تو پڑھ کو دم کرے تو اچھا ہو جائے گا، کیا ہے تو بھی اچھا ہو جائے گا. ادھر جا کے بادشاہ کی بیٹی کے اوپر اثر نہ ڈالے شیطان. انہیں کہاں علاج کرے تو بھی اچھا نہیں ہوا، یا آیا انہیں دم کرتے اچھا ہو گیا. بادشاہ امپریس ہو گیا، اس کے پاس میری بیٹی کا علاج ہے. ذرا دن اچھی تھی پھر بھی بیمار ہو گئی، پھر بھی برسیسا کے بعد دم کرے اچھے ہو گئی. شیطان کا چال معمولی نہیں. شیطان ایک منٹ کے واسطے ہمارے جیسا نہیں. ہمارے علماء بولیں گے ہمیں مسلمان اس میں ایسا کرتا کیا کبھی جوش آ جائے، جذبہ آ جاتا تو لوٹے کا طوفان کے جیسا ایک جگ پانی 21 سیکنڈ میں اڈل جاتے ہیں، ویسا پورا کا پورا ایک جوش ایک دن میں ختم. شیطان ویسا نہیں، دشمن ویسا نہیں، لانگ ٹرم پلان کرتا. 8 سال ہو گئے تو بھی پرواہ نہیں، 20 سال ہو گئے تو بھی پرواہ نہیں، ہلو 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 بول کے اپنے کام میں آگے بڑھتے ہی رہتا. 20 سال تک انہیں کوشش کرنے کی وجہ سے زبردست اثر دکھتا، انہیں کامیاب ہو دکھتا. ٹھیک ہے تو کریا سو منصوبہ ویسا ہو، ذرا 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 کر کو مائنڈ سیٹ کریا سو. تو انہیں ویسا کریا. بادشاہ اپنی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ کر گیا، زنا کروایا. برسیسا راہب کتنا عبادت گزار، شیطان اس سے اس عورت کے ساتھ زنا کرنے لگا. بچے ہوئے، بچے کو بھی قتل کیا. بادشاہ کی بیٹی شہزادی کو بھی قتل کیا، ادھر دفنا دیا، معلوم نہیں جیسا ایکٹنگ کیا. خواب میں جا کر شیطان ان لوگوں کو بولتا ہے انہیں قتل کیا. آ کر ہڈی دیکھی گئی، معلوم ہو گیا اب اس کو قتل کرنا. شیطان انسان کے روپ میں آئے گا، یاد ہے کیا میں کون کر کو انہیں جو بڑا عبادت گزار بن کر دم دیکھو گیا تھا، یہ پڑھ کو دم کرے تو اچھا ہو جائے گا. انہیں کہ مجھے سجدہ کر، مجھے سجدہ کر. اللہ نہیں بول کو شرک کر دے، میں تجھے بچا لیتا ہوں. انہیں کریا ادھر ہمیں کرنے کا کردار کو پھر بھی توبہ کرنے کی کر کے سوچا، ادھر شرک کیا، پھانسی میں لٹکا دی، موت. پوری زندگی زبردست عبادت، لیکن یہ عقیدے کے سلسلے میں جو کمزوری آتی ذرا 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 بول کے جان میں پھنساتا شیطان. تو میں کیا بولتا تھا، رضا اللہ محمد خان ہے اسلام کا ہیرو بنا کر پیش کرے. ایک نہیں 20 سال کنٹینیوسلی لوگوں کا مائنڈ واش کیا گیا. انہیں مسلم ہے، انہیں امام ہے، انہیں ولی ہے، انہیں ہیرو ہے، انہیں بڑا مناظر ہے. یہ سو ٹائٹل میں لوگوں کو مائنڈ واش کرتے 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 ایک ٹائم ایسا آیا اب کیا بولتے بھی لوگ مان لیں گے، کیا بولے تو بھی مان لیں گے. وہ ٹائم میں بولے میں عیسیٰ مچ مہدی، لوگوں کو کافر بنایا. انگلینڈ میں اس کو پناہ
सेफ जोन क्या करके बोले तो इंग्लैंड, पीछे से पैसों के हिसाब से हर चीज़ के एतबार से उसकी सिक्योरिटी। तो पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर आज कादियानियत, अहमदिया मुस्लिम जमात नाम से इस्लाम के अगेंस्ट में है, सो एक मजहब इस्लाम के खिलाफ, हमारे नबी को बेइज्जती करने वाला, कुरान की बेहुरमती करने वाला, ऐसा एक मजहब पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये दीन इलाही, इसके सपोर्टिंग वो कहाँ इन्हें महफूज है, अमेरिका में, वहाँ से पूरी दुनिया के अंदर काम करता है। ये जो बाबा अली गौहर शाह जो था ना, इन्हें पुलिस के अरेस्ट से बचने के लिए फकीरी रूप धारण किया, एक जंगल में जाकर बैठते हैं, कई दिन मार्च था। इसका मकसद क्या, पुलिस धुन को आ जाना नहीं कर, लोग हम मामूल दीवाने बनने वाले बन गए। अरे कोई की जंगल में बहुत दिनों से टाकी पेट रखी ना, अकेले रहते ना, बहुत बड़े अल्लाह के वली सका है, तो आपको तोहफा तहाई देना शुरू करे। एक वक्त आया जिस जंगल में उन्हें रहता था, किस किस की जमीन थी कि उन सब उसे मालिक बना को देता था, पूरी बड़ी जंगल जमीन का उन्हें मालिक बन गए, ओनर बन गए। अब जरा जरा कर वो बस्ती पूरी की पूरी आबाद हुई। वो बस्ती का नाम गौहर शाह, बस्ती का नाम। उसके 5वीं पीढ़ी में, 1 2 3 4 5वीं पीढ़ी में आया सो आदमी का नाम रियाज अहमद। अपने परदादा पुरख में जो फकीरी का ढोंग रच को, लोगों को उल्लू बना को, अरस से बचने के लिए मैं बहुत बड़ा अल्लाह का वली करको बताया था, उसके 5वीं पीढ़ी में आया। उन्हें कैसा था, अपनी जिंदगी में लोगों को दीवाना बनाया। बनाते 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 एक छोटी सी कुछ लड़ाई हो गई, उस लड़ाई में इन्हें वो जगह छोड़कर दूसरी जगह चला गया था, मर गए। मर जाने के बाद ये टीम मीटिंग हो गई। कहा इन्हें रहता था कि वहाँ वाले ये टीम मिसाल के तौर पर काम चला गया कि जरा दिन जाको टेम्पररी रुको था कि वहाँ वाले बेटी दोनों लड़ते हैं, हमारे पीर को यहाँ से दफना गया हमें कि ये टीम वाले जीत गए, लेकर आ गए लाश को। कहा वो गौहर शाह वो बस्ती है ना, वो जगह दफना है। वो लोग क्या करें, बड़ी चालबाजी करें, हमें भी क्या भी पीछे नहीं रहना बोल के, उसकी जो लाठी थी, उसकी जगदरी उन्हें बिछा कर बैठने का, वो सब दफना को उसे एक मजाक बनाना, एक मुर्दा 2 मजाक 2 खबर, उसे भी उसकी खबर करकर लोग इसे भी इसकी खबर करकर। उम्मत में जहालत तो बहुत ज्यादा, मैं वाकयात बोले तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ कुत्ते की खबर क्या कर कुछ मालूम नहीं सका, बहुत जबरदस्त बिल्डिंग सब बना को पूछने वाली ये उम्मत। घोड़े की खबर, घोड़ा जाते जाते घोड़ा मर गया, बहुत प्यारा घोड़ा बोल के लोग दफना कर दरख्त में रखो गए, वापस आकर देखे तो मजार बना कर रखी। इन लोगों को मालूम है घोड़ा दफना ऐसा हो, लेकिन मोहब्बत में जरा अच्छा कर गए ना, वो खराब। लोगों का ईमान इतना आसान है क्या, इतना हल्का है क्या, इतने क्या हमें बेगैरत हो गए, छोटी छोटी चीज उसकी वजह से ईमान चला जाए। खैर उन्हें क्या किया, वो जो 5वीं पुष्ट में आया ना, मैट्रिक पास किया उन्हें, देखा 20 साल की उम्र, उन्हें खुद लिखता है किताबें, बहुत कुछ उन्हें खुद लिखा, कई सारे माहना में जारी किए, क्या क्या चीज किया। अभी मैं बोलता हूँ आपको, अंजुमन सरफरोशान इस्लाम, हमें जब बचपन में मदरसे में पढ़ते थे ऐसी चीजें आती थी, पूरी यहाँ उसका नाम और निशान नहीं था, सिर्फ पड़ोस मुल्क में और अमेरिका में दूसरी जगह फकर था, उसके बारे में हम आर्टिकल पढ़ते थे। यहाँ सुबह अंदाज नहीं, कैसा इतना बेकार। मैं बोलता हूँ, मेरी अपनी बात बोलता हूँ, मेरा अपना तजुर्बा क्या मालूम। अंजुमन सरफरोशान इस्लाम बटो, इस्लाम के सरफरोशों की अंजुमन, इस्लाम के लिए अपनी जान दे डालने वाले बटो, क्या प्यारा नाम देकर। वो देख को पढ़ते हुए वोटिंग का मुझे ख्याल है, मैं ही समझता ये फितना सुबह अलहमदुलिल्लाह इधर रामगंज की इंडिया में चांसेस नहीं, पड़ोस मुल्क में इतने दीवाने नहीं सका है लोग, कितना बेकार की चीज़ है, इसे से भी फॉलो कर लो, एक जमात है क्या। मैं पढ़ते वक्त वो सोचा था, अब आज पूरे हमारे इंडिया में हमारे जानने वाले, हमारे तमिलनाडु में जो सबसे ज़्यादा दर्द की बात ये है, शकील बिन हनीफ का फितना फैलता काम बोले तो उर्दू बोलने वाले तबके में, तमिल बोलने वाले वो लोग जो जितने भी मुर्तद हैं शकीलियाँ, उन लोगों को उर्दू मालूम, तो हमारे चेन्नई में जितना भी एरिया उर्दू बोलने वाला है वो पूरा का पूरा इफेक्टेड है। हमारी ये पट्टी पूरी तिरुपति तक की ये पट्टी, यहाँ भी बहुत जगहों के अंदर घुस नहीं बोलो, तमिल साइड में शकीली फितना नहीं, क्योंकि उन लोगों को तमिल मालूम नहीं, वो लोग तमिल बोलने वाले बच्चों मगर ये दीन इलाही में ये रियाज गौहर शाही का ये हर लैंग्वेज में बना। तिरछी में एक औरत यकीन नहीं होता 5 लाख नहीं बल्कि अपनी एक जायदाद भी दी, 5 लाख रुपए इसके लिए बोलो एक ट्रस्ट कायम करना शुरू कर दिया। क्या दीन इलाही को शाये करने के वास्ते करते, लोगों को आम करके लोगों को बताने के वास्ते, अवेयर करने के वास्ते। बहुत बड़े अल्लाह के वली गौहर शाह उनके बारे में बताना। तिरछी में
ایک عورت بڑی مالدار خاتون وہاں تک متاثر، یعنی تمل بولنے والے، انگریزی بولنے والے پر کون بھی بچ کو امریکہ سے یوٹیوب سے باقاعدہ چینلز کے ذریعے سے انہیں اپنا جو کام کرتا، زبردست ایڈیٹنگ کی وجہ سے ہر زبان بولنے والے متاثر ہوتے. انہیں کیا کیا؟ انہیں 20 سے 24 سال تک اس کی عمر، انہیں بولتا میں اپنے ملک کے جتنے مزارہ ہیں، قبرستان ہیں، جتنے مزارہ ہیں، درگاہ ہیں، سب جگہ جا کر آیا ہوں. پلاننگ دیکھو، شیطان معمول بناتا نہیں، غریب سے ذرا سوچتا، سب جگہ جا وہ دیکھ لگا ہے کوسے بزرگ کی کیا کرامت تھا، کوسی کرامت کی وجہ سے لوگ ان کے دیوانے ہو کو شرک میں آگے سو پورا آبزرو کرتا. ایک غائب ہو گیا، بولنے والے امریکہ کو ٹریننگ ہو گیا تھا، اچانک غائب ہو گیا، آ گیا. آپ کو کیا ہو گیا؟ میں چلا کشی ہو گیا تھا. سمجھ 20-24 سال سے 30 سال تک ایک دم انہیں اپنے بارے میں کتاب میں لکھتا آوارہ تھا، حرام کمائی، ایک نماز نہیں، جمعے کی نماز نہیں، کچھ بھی نہیں، عورتوں سے غلط تعلق، پورا کا پورا آوارہ بن کو گزارا. کیا بولتا انہیں؟ مجھے یہ لائن میں مزاروں کے لائن میں 4 سال گیا نا، دل اتنا یہ ہو گیا تھا، بور ہو گیا تھا، اس لیے پورا گناہ خود کو کریا میں. پھر 30 سال کے بعد پھر بھی اسے عقل آ گئی. پھر بھی سوچا تھا کہ نہیں یہ کریکٹر لوگوں کو دل، آپ کو معلوم ہونا صحیح ایک اس کی علامت، ایک لوگو جیسا اس کے ماننے والے فالوورز کا، تو اس کا لوگو جیسا انہیں بنا کر رکھا ہے. سو دل، آپ لال کلر کا دل، اللہ، ذکر، یہ وہ بول کو دل کے نشان کے ساتھ دیکھیں تو ذرا نشان ہوتا ہے. کیا ہے خطرہ نہیں، اس کا وہ لوگو، وہ دل کا نشان ہے. کیا بولنے لگا لوگوں کو؟ بہت غصہ تھا وہ سب چیزیں بولنے کے لائق بھی نہیں. کئی ساری چیزیں ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چیزوں کو آلٹرنیٹ کچھ چیزیں بنا کو، انہیں بنا کو بولتا میں بھی ان کے ٹکر کاچ کر بناؤں سے بھی کر. بولتا ہے بدبخت شیطان، میں جاتا تھا، جاتے جاتے اچانک میرے پاس ایک گدھا آیا، ڈنکی ایک گدھا آیا. میں جاتا ہوں، میں سوچا وہ گدھا چلے جائے گا، انہیں اپنے بارے میں لکھتا ہے وہ گدھا ذرا دور آئے گا چلا جائے گا، اس کے بعد کیا، لیکن آتش تھا جنگل کے اندر میں چلا گیا. وہ بھی میرے پاس ہو جاتا ہے. میں ڈرتا تھا یہ درندے مل نا حملہ کرے تو کیا ہوگا. وہ ڈرتے ڈرتے میں گدھے کو دیکھا، وہ گدھا مجھے آنکھوں سے اشارہ کرے، مجھے دیکھ کو مسکرایا. اس کے بعد آواز کرنے لگا. انہیں جیسا جیسا آواز کرے میگنیٹ کھینچے نا، میں اس کے نزدیک ہو گیا. منجد معلوم نہیں کب اس کے اوپر چڑھ کو بیٹھ گیا. انہیں مجھے پڑوس ملک کے بارے میں بولتا، پورے ملک کا اوپر سے اڑ کو مجھے سیر کرایا. شیطان بدبخت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے سے ذرا کہتے ہوئے جوڑ کو لوگوں کے دل میں اپنا بڑا مقام بٹھانے کی کوشش. ایک دو نے ایسے کئی واقعات دکھائے. انہوں ایک بار بولے انہیں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں بولنے کا ایک بات بھی، میں کرتوں سے ایک کام بھی اللہ کا حکم ہوں. لوگ آپ مجھے صحیح کیا کیسا معلوم مجھے؟ تو قرآن میں لکھو ہے نہیں کیا، دع نفسک تعال، قرآن میں لکھو ہے کہتے دع نفسک تعال. ہمارے پاس حافظہ کیا کمی ہے، کچھ تو بول دینے لگتے، پورا قرآن میں کام بھی جیسا نہیں ہے. اس کا بھی ایک بدبخت شیطان پلاننگ بولے آ رہے مسلمانوں کے پاس ہے نا وہ 30 پارے کے قرآن سے، ابھی ایک 10 پارہ ہے. تو صرف باطن کے اندر کے دل والے جو رہتے ہیں نا، صرف ان لوگوں کے پاس ہے 600. یہ علماء کے پاس بھی نہیں، وہ 10 پارے اور ہیں، وہ 10 پارے میں. اب یہ ٹیٹل اس کا سمجھ جاؤ، ہمیں دیکھنے میں کتنا کامیڈی دکھتا نہیں ہے. یہ قرآن 30 پارے چھوڑ کو 10 پارے ہو جا، کون ماننے جاتے ہیں؟ ماننے والے فالوور سے 600. انہیں بولتا پوری باتوں کیا بولتا، وہ 10 پارے میں ہے. کتنی جہالت لوگوں میں. انہیں بولتا ہے انہیں مستانی کر کو ایک عورت، انہیں اپنی بیوی بچوں کو سب ایک جگہ چھوڑ کر کو دوسری جگہ جا کو مزار کی بلڈنگ سب بنا کو وہاں بیٹھ گیا، لوگوں کو پاگل بناتا. اس کے دل میں آیا کرتے بیوی بچوں کو گلا کر جائیں گے نا. پھر دل میں آیا کرتے نکو بیوی بچوں کی اس میں مشغول ہو گیا تو لوگوں کو اصلاح کا کام کرنا سو کیسا. پھر بولتا مستانی کر کو ایک عورت میرے دل میں آیا، اس کے پاس جا کو بالکل کو میں گیا، بڑی خوبصورت تھی. میں بولنا نہیں چاہتا ڈیٹیل سے، کم عمر کے بچے رہنے کی وجہ سے نہیں پتا، کبھی اس کے سینے میں میرے ہاتھ، میرے سینے میں اس کا ہاتھ، بازو سونا، ایسی غلیظ باتیں لکھا ہے. میں کئی کے واسطے بولتا ہوں، سمجھو آپ کو. انہیں بولی کہتے چرس سے وہ نشہ کا ہے نا، ایک گلاس چلا کو انہیں بھی کرتے یہ بھی لوگ نہیں میں نہیں پیوں گا. وہ بول کر میں چلا گیا، اپنی جگہ چلا کشی کرتے ہوئے عبادت کرتا تھا. اس کے اچانک انہیں جب ذکر میں بیٹھا ایک بزرگ آئے کرتے گڈے تھے کہتے ہو لوگوں کو الو بنانے کی ایسے کہانیاں دیکھو ذرا گڈے تھے کہتے. وہ بزرگ آپ کو ڈانٹے کرتے ڈرایا کہیں کو تو نہیں پیا اس کو مستانی دینا بنا سوچنا. تو حضرت شریعت سے بھی کیا بھی نہیں، عشق اثر لوگوں کو الو بنانے کا طریقہ. میں اصل پوائنٹ پر آتا ہوں.
شریعت کیا بھی اس پر اثر کرو. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایسا دھوکہ دیا گیا سر. شیطان نام کو بالکل آواز دینے کا کیا, پیالہ دینے کا کیا, سونے کا, اس میں دیکھو اب سے تم نہ شریعت کیا بھی تمہیں کرتے سو مجاہدہ سے میں تیرا رب اے عبد القادر, میں تیرا رب, میں امپریس ہو گیا. اب سے تجھے کیا نماز بھی نہیں, کیا عبادت بھی نہیں, شریعت نہیں تجھے, تو پیسہ ملے ویسا چاہیے جا. لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. حضرت پیران پیر پورا غائب ہو گئے. شیطان تھا, کوشش کرنے آیا. یہ اصل آدمی کی حقیقت سمجھ آپ کو اڑیا رنگ جیسا صحیح کون حقیقت حق کون کر کو پہچاننے کی علامت یہ کرنا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصل ان کو یہ سب چیزیں نہیں آئی بولے تو دوسرے کو کیسا آ جائے. نماز حضور کے لیے معاف نہیں, کون سی چیز بھی حضور کے لیے معاف نہیں تو دوسروں کے لیے کہاں سے ہو جائے. یہ سمجھ حضرت پیران پیر کو تھی, وہ جواب دی. اب یہ عوام کو نہیں, اس لیے ایسے جھوٹے پیرا دھوکہ دیتے. ایسا مجھے بولا گیا اس لیے میں اٹھا کر پی لیا. پینے بعد مجھے ذکر میں کیا کیا چیز دکھائی دی ہے. اب انہیں اپنے ماننے والوں کو کیا معلوم بولتا, پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ہر مذہب والوں کو میری تشکیل ہے, تبلیغ ہے, دین الہی فالو کرو. کیا بولتا معلوم, بہت خطرناک چیز بولتا, عورتوں سے تعلق میں میرے پاس کوئی اسٹاپ بریک نہیں. شراب پیو جہنم میں نہیں جاؤ گے, جنت میں جاؤ گے. اچھا اس کے پیچھے بھی کلاس بولنا. سب سے پہلے انہیں 30 سال کے بعد کیا کریا, پہلے عالموں کے پاس گیا. انہیں خود بولتا علماء کے پاس جانا, میں بولے ایسا ذکر کو بنیاد بنا کو ایک انجمن شروع کر کو لوگوں میں کام کرنا چاہتا ہوں. میں وہ ہٹا دے ذکر کو مین بنا کو باقی پورا کیا بھی چلے کیا ایسا سب نہیں نا شریعت بھگا دے. عاملوں کے پاس گیا, عاملہ کے پاس گیا. 100 کو 100 اس کو ماننے والے نہیں ملے. بوڑھوں کے پاس, بڑی عمر کے لوگوں کے پاس گیا. انہیں بولتا بڑی عمر کے لوگ مجھے تعریف تو کریں لیکن سپورٹ میں ساتھ کھڑنے ریڈی نہیں تھے. یعنی اس کی غلط باتوں سے امپریس ہو گئے. اچھا اس میں کیا ذکر سے یہ ہوتا ہے, کیا وہ ہوتا ہے, کیا مان کے, لیکن سپورٹ کرنے ساتھ میں آنے تیار نہیں تھے. میں گیا نوجوانوں کے پاس. یہ چیز ایج پوائنٹ جو ہماری زندگی بھر ہم نہ ڈرنے کی چیز. نوجوانوں کے پاس گیا, ان کے دل محفوظ تھے, یعنی خالی تھے, ہوتا ان کے دن ایمٹی تھے. تو میں جب جا کو بول گیا, نوجوانوں کو ایک کو پکڑ کو سمجھایا. انہوں نے میری بات مان لی. پڑوس ملک کا بہت بڑا میڈیکل کالج, وہ میڈیکل کالج کے بازو میں جس کی وہ ایک چیز انہیں اڈا پر کیا کر, کئی سارے اسٹوڈنٹس MBBS پڑھنے والے, بہت سارے اسٹوڈنٹس کو انہیں گمراہ کیا. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بولیا عورتوں سے تعلق, شراب پیو, سب گناہ کا کام کرو, لیکن دل پاک رکھو. دل میں ہمیشہ اللہ اللہ سوچتے رہو, سب چلتا. کلمہ ضرورت نہیں, نمازیں ضرورت نہیں, ظاہری شریعت. میں بولتا ہوں آپ کو سمجھ جانے کے لیے کہ 1000 سال پہلے سے حضور علیہ السلام کے بعد تابعین تبع تابعین وہ دور سے ایک گروپ چلا آتا. وہ گروپ اپنا نام کیا معلوم رکھو ہے, سو باطنی فرقہ. باطنی یعنی ہمیں باہر کے نہیں, ہمیں نماز پڑھیں گے نہیں, جھوٹ بولیں گے, شراب پئیں گے, زنا کریں گے, پورا کریں گے, دل سے ہمیں کریکٹ, دل کی نماز ہمیں پڑھیں. کوئی سا فرقہ چلا آتا, نمبر 1 کافر فرقہ. لوگوں کو تصوف, سلوک, ذکر, اذکار بول کو خانقاہ یہ نام سے دھوکہ دینے والا فرقہ, اسے بولیں گے باطنی فرقہ. وہ لائن میں چلے آیا. شیعہ کے جیسا 40 پارہ قرآن 10 پارہ علماء کے پاس نہیں ہے. شیعہ کی بات کریے, پورا بھکاری کے جیسا ادھر سے لے کو اب ایسا بنا کر رکھا ہے. اب بولتا انہیں بولتا پوری دنیا کے ہر مذہب والوں کے لیے یہ میرا مذہب میں تشکیل کرتا ہوں. میں دین الہی مذہب, اچھا مذہب کر کو تو کیا کچھ نہیں. ہر کنٹری کی ایک عورت کے پاس پیسے دیکھو, ایک 20 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کر لینے کا کیا بڑی بات ہے, لیکن اس کا امپیکٹ پڑتا دیکھو 5 ڈر ہوتا. پھر اس کے انسٹا کے اندر, فیس بک کے اندر, سب جگہ کے اندر ایسا وائرل دیکھنے والے بہت متاثر ہو رہے تھے. کیا پوری دنیا کے 50 کنٹری کی عورت آپ کو اپنے لینگویج میں بولتے دین الہی سب کے لیے ہے, دین الہی ہیومن کے لیے, پورے انسانوں کے لیے آیا سا مذہب ہے. آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا. اتنا امپیکٹ ہمارا نوجوان دیکھے گا, وہ کسی عالم سے تعلق نہیں, مسجد سے کنیکشن نہیں, وہ دیکھا 1 بار 2 بار 3 بار دماغ خراب ہو جائے گا. اب آگے اس کے لائف چلنا شروع کر دے گا. عجیب بات, ذکر ہی اثر کر کو بولنے والا. 1 نہیں 2 نہیں, آپ سوچ کو دیکھو, روز بھنگ پیتا تھا. یہ بات ترقی ہوتی رہتی اس کی. کیا ترقی کر کو معلوم ہوتا, نشے میں رہنے والے آدمی نشے کے اندر کیا نہیں سوچ لیتے, امیجن کر لیتے, معلوم ہوتا. تو نہیں بولتا وہ روحانی ترقی وہ پی لینے کے بعد اسے ہوتی ہے.
بات بہت لمبی ہو جائے گی بول کے ڈرتا ہوں میں ایک دو تین چیزیں سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کو نمبر ایک اس کے اسباب کیا رہتے ہیں. کئی کو ایسا ابتدائی فتنے سے بات آتے ہیں ہمارے پاس کر کے بولے تو فرسٹ پوائنٹ یہ علماء سے کنیکشن نہیں. علماء سے دوری شیطان نزدیک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہمارا تعلق اگر علماء سے قریب کا ہوگا تو شیطان ہمارے نزدیک آنے کا موقع نہیں ملتا. شیطان اگر علماء سے ہمیں دور ہو گئے ضرور ایک 8 بندے کو تیری بڑی جماعت بکریوں کی ریوڑ ہے اس سے الگ ہو کو جانے والی بکری ضرور اسے اون آئی بھیڑیا ہے نا حملہ کر کو کھا لے. جب تک یہ کٹم کے ساتھ ہے انہیں چرانے والا ساتھ میں کتا وہاں پہ رکھا رہتا حفاظت کرتا ہوں. الگ ہو کو چلا گیا اس کی حفاظت. ہمیں دین اسلام سے ہٹ کو جانا نہیں کبھی. انہیں بدبخت ایسا آدمی جو ذکر مہینہ فرشتے ایسا میں ان سے مل تو ہم نے بولا عجیب عجیب آپ کو یقین نہیں ہوگا. امریکہ کے ایک ہوٹل میں عیسیٰ علیہ السلام آئے ہمیں جا کو مل لگایا میٹ کر لگایا لارج روم میں تمہیں نہیں مانیں گے نہیں لیکن ان لوگوں سیریس سے ہوتے ہو بات. انہیں مر گیا ریاض احمد گوہر شاہی اس کا چیلا اس کا شاگرد یونس الگوہر بول کے آج امریکہ میں بیٹھ کے کرتا ہے انہیں کام. جب انہیں مر گیا نا اس کے بعد انہیں اس کے ماننے والے فالوورز کیا بولتے مر یہ بھی کامیڈی تھی لیکن وہ لوگ سیریس سے ہوتے. انہیں مریا نا کیسا مریا کرتے ہیں معمول تمہیں میں سب مرد سکا نہیں کرتے اس کے جسم کے ساتھ انہیں غائب ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں آئیں گے نا قیامت کے قریب جب ساتھ میں چلے بیان کر اتنا پاگل بنا کو رکھے ہیں اس کے فالوورز کو لوگ. ذکر 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 آپ کبھی بھی فرشتوں کے بارے میں جنت کے دروازوں کے جہنم کے بارے میں فرشتوں کے فلاں فلاں نام ہیں یہ اولیاء ہیں اولیاء کی یہ کرامت ہے اولیاء کی یہ طاقت ہے دل کا نشان یہ سب دیکھے تو یہ ہو جاتا ہے. کیونکہ پوری ویڈیو شروع ہو کو ختم بھی ہو جاتی معلوم اس میں ہوگا ایک کافر کی ایک غلط آدمی کی بول. قرآن میں الف لام را ہے انہیں اپنے چینل کو رکھا ہے اس کا نام الرا یہ الرا بول کو رکھ لیا ہے. اس کی ڈیٹیلز ہے بہت لمبی بات چلی جائے گی میں صرف آپ کو بیسک اس کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. دوسرا سبب ایسا ہونے کا سبب کیا کر کے بولے تو ہمارا دین ایمان جو اسلام ہے اس کی اہمیت نہیں کیا کرنا ہے وہ بھی بول دیتا ہوں. میں کرنا کیا بولے تو علماء سے ہمارا کنیکشن تعلق رکھنا وہ سے ادھورے آدھا کچے پھٹے جو اسکالرس رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس دین سیکھنا ہرگز جانا ہے. ان لوگوں کی باتوں کو سننا نہیں جو ہمارے معتبر جو عالم ہیں ان کی کتابیں پڑھنا ان کے بیانات سننا. جب آدمی آزاد ہو تو اپنے کام کے لیے بھی پرواہ نہیں میرے رہتے وہ چلا گیا پھر کنٹرول کرنے سے نہیں ہوگا. پورا یہ اس دنیا میں حفظہ ہے ایسے دشمن ہو کر گیا 99% انہوں آتے ہیں 1% ہمارے لوگ. میں ہمیشہ نوجوانوں کو بولتا ہوں کالج اسکول میں گئے تو نوجوانوں کو بولتا ہوں کرنے کا ہم ہمارا ہے ہمیں کتنا اب اس میں مواد اکٹھا کر کے پورا کا پورا اس میں اپلوڈ کرتے رہیں گے کہ وہ دنیا کے اندر صحیح چیزیں آئیں گی. غلط لوگ دشمن آلریڈی دار کو رکھیں بڑے بڑے آرٹیکلس PDF بکس کیا کیا چیز دار کو رکھیں انہوں سمجھاتے اس وقت ہے روزہ کیا نماز کیا اللہ کیا رسول کیا بولتے کیا سمجھائیں گے غلط سمجھائیں. تو ہمیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یہ بہت بڑی دعا. اللہ ایمان دے دیا اب ایمان پر استقامت موت تک بھی وہ ایمان ایسا باقی رہنا یہ توفیق دے اللہ کو کہ اللہ سے مانگنا. اور ماحول بنانا گھر کے اندر بھی محلے کے اندر بھی بستی کے اندر بھی یہ دینداری کا ماحول رکھنا. ہر چیز جو غلط چیزیں ہیں غلط چیز کر کو فوراً لوگوں کے سامنے آ جائے لیٹ کرنا نہیں اس میں جو صحیح چیز ہے وہ صحیح چیز کر کو بتاتے بھی رہنا یہ ہمارا فرض. میں بولتا ہوں نا آپ لوگ اپنے گھر میں جائیں گے جا کر بولیں گے کہ یہ شکیلی فتنہ کیا ہے گوہر شاہی فتنہ کیا ہے ایسا سبھی بھی لوگ دھوکہ دینے والے ہی اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں. اپنی 15 سال کے بعد 10 سال کے بعد ہمارے بچے کے سامنے وہ چیز آئی ابا بولے تھے نا بھیا بولے تھے نا چچا بولے تھے نا اس کا ایمان بچے گا. آج آپ بولتے ہی فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں بستی میں جو کچھ بھی خدمت چلتی ہے اس کا فائدہ ہر نوجوان کو ہوگا. وہ جائے گا باہر بڑے سے بڑے عہدوں میں جائے گا کسی وقت وہ دشمن ان کے پاس آئیں گے عجیب انداز میں آئیں گے جب اس کو کھٹکے گا نہیں آلریڈی مجھے معلوم ہے نا وہ دل خالی رہتا نا. انہیں مدرسہ والا نوجوان جو بچے تھے نا انہوں بولے گئے ہم نا آج تک کوس حضرت بھی عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے مہدی کا تو کون قیامت کے قریب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آج تک کون بھی بول بولی جمعے کے بیانہ میں سن کو کون بھی بول بولی. یہ لوگ آپ کو بولے میں مان لیا کریکٹ چنا بات راجی کچنا حالت کیسی چل رہی ہے مسلمانوں پر اب آنا سوچنا کن تو بھی کر کو مجھے سمجھ میں آیا میں مان لیا. اس دن سے الحمدللہ کرکٹ مسجد میں بھی دوسری مسجدوں میں بھی ختم نبوت عقیدے کے بارے میں بیانہ کمپلسری ہو گئے.
وہ علماء خود اندر سے ہل گئے، صحیح کیا ایسا بولے کیا وہ لوگ نوجوان، تب سے شروع کر دی عقیدے کے بارے میں ہر بیان کے اندر، جمعے کے بیان میں ایک بات تو ضرور بولنا بول کے وہ چنئی کے وہ اردو جو اللہ کا ہے نہیں ہے انہوں سب طے کرتے ہیں الحمدللہ. بولنا یہ چاہتا ہوں میں، بات بولنا کا بولتے چلے گئے جب، لیکن جو باتیں ہمارے سامنے ہیں اس کو رکھ کر ہماری اپنی شان، انانیت، تکبر، گھمنڈ، کون سی چیز بھی حق سے ہم کو پھر جانے کا سبب نہیں بن جانا. کبھی کبھی انسان ضد میں آ جاتا. جبلہ بن نیہم کر کوئی ایک آدمی تھا، مسلمان ہو گئے، کعبۃ اللہ طواف کرتے کرتے غریب آدمی کا اس کے احرام کی لنگی میں پاؤں لگ گئے، لگتے ہی وہ کھل گئے. کپڑا کھلنے میں اتنا غصہ آیا، پھر وہ ایک دم زوردار مار مارا غریب وہ آدمی کو، 2 دانت ٹوٹ گئے، ذرا بے ہوش ہو کے سکا گر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت عمر پوچھے اس آدمی کو، تمہارے یہاں کیا غسان کر کے اللہ کا پاک کا بادشاہ ہونے مسلمان ہو گیا تھا، سو تمہارے یہاں کیا ہو؟ ہمارے یہاں اب دو میں سے ایک کچھ تجھ مان لیا ہے ہمارے یہاں تو کرے ہے سو غلط، یا تو اس کے پاس معافی مانگ، یا تو بدلہ لیا جائے گا، انہیں تجھے مارے گا تو وہ مار کھا لینا. میں ایک بادشاہ نہیں، میں کون کر معلوم ہوتا ہے تم نے غریب وہ آدمی اس کے خلاف اس کے برابر سری کے سما منجے رکھ کو بات کرتے کیا تم نے. مجھے ایک دن ٹینک دیو. وہ مسلمان کو حضرت عمر پوچھے ٹینک دینا کیا؟ ہاں میں دیتا ہوں ٹینک دیتا ہوں. چلا گیا وہ روم کھول کو چلا گیا کہ آپ کو مرتد ہو گیا. زندگی پورا تڑپتا تھا میں مرتد ہو گیا، لیکن زندگی میں بے چینی آ گئی، واپس مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میرا کر کوئی ایک مقام ہی نہیں. کیا حضرت عمر انہوں خود آگے بڑھ کر آپ کو معافی مانگیں دے، میری بیٹی کی شادی تیرے سے کرتوں کر کو انہوں بولیں دے، تب میں جان دے پاک کر آئے سکا میں آ جاتا اسلام میں. تڑپتا تھا انہیں. حضرت عمر کو جب معلوم ہوا انہوں بولے ہاں اسے جا کیا ایک آدمی اسلام میں آتا ہے تو اس سے بڑھ کو کیا کرتا. حضرت عمر بولے اللہ اکبر. لیکن میں بولنا چاہتا ہوں ہمارا اپنا گھمنڈ، کبھی کبھی ہمارے پرسنل ہمارے ساتھ کوئی چیز پیش آ جاتی اس سے میں آ جا کو نہیں نہ کو اللہ اکبر کہ اللہ کے پریشان کیا کرتے ہیں ہمیں، نہ کو یہ نماز بھی نہیں، یہ روزہ بھی نہیں، کیا میری نہ کو مجھے کب تک بھی کہتے بھی ایک چھوٹا فائدہ ہو جاتا ہو نا انہیں بولے سکا چھوانا تو فوراً وہاں سے عقیدہ خراب یہ کام تک ہو جاتا کہ مسلمانوں کو وہ جو سی ہم بولنے والے رہتے دیکھو ان کی ویڈیو دیکھو بھی ہمارے پاس مسلمان ذرا ایسے سوال نہ کرے مجھے ڈر ہو گیا انہیں مرتد ہو گیا سکایا نا، یعنی انہیں بولیا کہتے یہ انشاءاللہ یہ تعلیم کو پیدا ہو اس پر ایسا بن جا یہ کہ تو وہ ہوں گا کرو اس کب سے کیوں انہیں فالو کرنا شروع کر دی، وہ چیزیں ماننا شروع کر دی. یہ ایک نہیں دو نہیں میں بولیا نا علی یا ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو بولے اپنے زمانے میں وہ بات دین کے اندر دوسروں کو لانے سے زیادہ آئیے سو لوگ ان کو دین پر باقی رکھنا محفوظ رکھنا بڑا چیلنجنگ تھا. کئی سارے ڈور چوری دروازے آ گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اسلام کی ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے اور دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک.